नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। और नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दूँ कि ख़ास तौर पर जो मुकामी खबरें हैं, इलाकाई खबरें हैं या कौमी खबरें हैं, उनमें जहाँ तक बजट का सवाल है, बजट के बारे में भी हमारे पास खबरें मौजूद है। और आलमी सतह पर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तनाव की कैफियत पाई जाती है और जंग के खतरात जो मंडला रहे हैं, उस बारे में भी हम आपको खबर से वाकिफ करवाएंगे। और किस तरह रफा क्रॉसिंग खोल दी गई है इसराइल की जानिब से, वो भी हम आपको उस खबर से भी वाकिफ करवाने वाले हैं। लेकिन जहाँ तक नाज़रीन आपको बता दूँ कि बेटियों का सवाल होता है, बेटियाँ रहमत होती हैं, बेटियाँ जहमत नहीं होती। और ख़ास तौर पर दीन इस्लाम में तो बेटियों की सही तरबियत करने और बेटियों की सही तरबियत करते हुए उनकी शादी करने वालों के लिए और उनका घर बसाने वालों के लिए जन्नत की बशारत दी गई है। और इस्लाम में बेटियों की काफ़ी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, अहमियत है। खुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं बैरून दौरे पर जाते, कहीं बाहर जाते मदीने मुनव्वरा से, तो अपनी प्यारी प्यारी बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमत ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मुलाकात करते और आपके हाथ चूमते और आप देखेंगे कि फिर वो रवाना होते। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने से यानी बाहर से मदीना वापस आते तो फिर आप अपनी प्यारी प्यारी लख्त जिगर रसूल खातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमत ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर पहुँचते, आपसे मुलाकात करते, आपके हाथों को चूमते। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी तमाम अंबिया के सरदार हैं और आप अपनी लख्त जिगर के साथ किस तरह की मोहब्बत करते हैं, तो इससे अंदाज़ा होता है कि बेटियां रहमत होती हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान में बेटियों को जहमत समझा जाता है। और आपको यही बता दूं कि कुछ साल पहले जब यूपीए की हुकूमत थी, उस वक्त यूपीए के दौरे हुकूमत में मरकज़ी वज़ीर बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल रेणुका चौधरी फ़ायज़ थीं। उन्होंने एक बड़े यानी पार्लियामेंट में बताया और बाद में भी उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में 20 वर्षों के दौरान 20 लाख बच्चियों को उनके मादर शिकम में कत्ल कर दिया गया, यानी पैदा होने से पहले ही उनके माँ के पेट में कत्ल कर दिया गया, या फिर उन्हें इंतहाई यानी ख़तरनाक अंदाज में जब वो दुनिया में आई, अपनी आंखें खोली, तो उन्हें ये देखकर हैरत हुई कि नाना नानी को, दादा दादी को, माँ बाप को कि ये तो बेटी पैदा हुई है। तो बहरहाल उन बेटियों को इंतहाई बेदर्दी के साथ जिंदा दफन कर दिया गया। या फिर आप देखेंगे कि रेणुका चौधरी के मुताबिक घड़े जो होते हैं, मट्टी के घड़े, उसमें मट्टी भरी गई, फिर बेटी को भरा गया और फिर मट्टी उस पर डाल दी गई। किस कदर भयानक आप अंदाज़ा कीजिए कि कत्ल के वारदातें पेश आई। यहाँ तक कि कहा जाता है कि बेटी होने की वजह से मासूम यानी जो शीरखार है, नौमौलूद है, लड़की है, उसको लड़कियों को दरख्तों पर लटका दिया गया, उसी तरह जिस तरह मेवे लटका करते हैं, और वो बच्चियाँ उन दरख्तों पर लटके अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गई है। मैं आपको ये हकीकत बयान कर रहा हूँ, ये रेणुका चौधरी का बयान था और आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं, इसकी तलाश भी कर सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत के जब इंतखाबात हो रहे थे, उस वक्त एक बदकिस्मत, मैं समझता हूं कि एक दलिंदर और एक यानी शैतान सिफत बाप ने अपनी एक 6 साल बेटी को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया ताकि वो हुकूमत के जो कवायद हैं, 3 बच्चे जिसके होते हैं उसे पंचायत इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है महाराष्ट्र में। तो बहरहाल वो रुकावट बन रही थी कि 3 बच्चे थे उसको और एक बच्ची उसको रुकावट बन रही थी। तो बहरहाल वो दरिंदा सिफत शख्स जो नांदेड़ ज़िले के एक गांव का रहने वाला था, एक तालुके का रहने वाला था, मुखेड़ तालुका, केरूर मुखेड़ तालुका उसे कहा जाता है, वहाँ का रहने वाला था, उसने अपनी 6 साल बेटी प्राजनी को अपनी गाड़ी पर बिठाया, एक शख्स की, शिंदे नाम है उस शख्स का, उस शख्स की मदद से निज़ामाबाद लाया और उसे एक नहर में फेंक दिया और वो बच्ची डूब कर मर गई। और मकामी लोगों ने जब देखा कि एक बच्ची की लाश तैर रही है नहर में, तो पुलिस वहाँ
پر پہنچ گئی، پولیس نے اسے لاش کو محفوظ کر دیا مردہ خانے میں۔ پھر جب تحقیقات ہوئی تو یہ راز کھلا کہ اس کے قاتل کوئی اور نہیں، اس کا اپنا باپ ہے۔ اس سلسلے میں کمشنر پولیس نظام آباد یعنی سائی چیتنیا کے مطابق لڑکی کو نظام آباد لانے کے لیے استعمال کی گئی جو بائک ہے وہ اور 3 موبائل فون بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کے حالات ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی یہ کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ اب اندازہ کیجئے کہ بیٹیوں کو اس طرح کے درندے قتل کرتے جائیں گے تو اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ تو بہرحال ناظرین، یہ واقعہ بہت ہی خطرناک ہے، اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ واقعہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ عبرتناک بھی ہے۔ بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح فرقہ پرست درندے حیدرآباد میں امن و امان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ حالیہ عرصے کے دوران مختلف بہانوں سے حیدرآباد میں فرقہ وارانہ ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ 24 جنوری 2026 کو یعنی کچھ دن پہلے جاگو بھاگیہ نگر چلو بالاپور پروگرام منعقد ہوا تھا۔ دھرم رکشا سبھا 24 جنوری کو یہ منعقد ہوئی تھی، اور بھاگیہ نگر گنیش اتسو سمیتی نے اس سلسلے میں ہم آپ کو اس کا بیان سنانا چاہیں گے۔ تو بہرحال اس دھرم رکشا سبھا میں جو جس طرح کی مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کی گئی، زہر اگلا گیا، اور بہت ہی خطرناک باتیں کی گئی مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اور پولیس نے رنگا ریڈی پولیس نے 4 لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ بھاگیہ نگر گنیش اتسو سمیتی کہتی ہے کہ بڑی شرم کی بات ہے کہ پولیس نے محب وطن ہندوستانیوں کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں، اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم یعنی بنگلہ دیشی اور میانمار یعنی روہنگیائی مسلمانوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور انہیں ملک سے نکالنے تک ہم یعنی چین کی سانس نہیں لیں گے۔ تو بہرحال محب وطن ہندوستانی گنیش اتسو سمیتی کہتی ہے۔ تو بہرحال آپ کو بتا دوں کہ کیا کسی مذہب کے بارے میں زہر اگلنا، کیا کسی مذہب کے بارے میں خلاف بولنا، نفرت انگیز باتیں کرنا، کیا یہ کوئی محب وطن ہندوستانی کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے معاشرے میں تفریق پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور ملک کو اس کا نقصان پہنچنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے جو غدار ہوتے ہیں، جو فرقہ وارانہ یعنی ماحول کو خراب کر رہے ہیں، حیدرآباد پولیس ہو یا پھر رنگا ریڈی پولیس ہو، انہیں سخت سے سخت کارروائی کرنی چاہیے، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ عالمی سطح پر جو تلنگانہ کا جو حیدرآباد کا امیج ہے وہ متاثر ہو جائے گا، اسی طرح جس طرح ہمارے شمالی ہند کی ریاستوں کا امیج متاثر ہوا ہے، خاص طور پر آسام کا، خاص طور پر اتر پردیش کا، اور بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں کا جو امیج متاثر ہوا ہے، اسی طرح تلنگانہ کا بھی امیج متاثر ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ یہ جو درندے ہیں مسلمانوں کے خلاف مختلف بہانوں سے، کبھی لفظ جہاد کے نام پر، تو کبھی آپ دیکھیں گے کہ اکنامک جہاد یعنی معاشی جہاد کے نام پر، تو کبھی آپ ڈرگ جہاد کے نام پر، فوڈ جہاد کے نام پر، لینڈ جہاد کے نام پر، تھوک جہاد کے نام پر، جنس جہاد کے نام پر، UPSC جہاد کے نام پر، یہ درندے جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، اور ان کے خلاف کارروائی کرنا پولیس کی اور حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر پولیس اور حکومت اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تو ہی کرتی ہیں تو یہ درندے کی جو حوصلہ افزائی ہوگی، اور یہ درندے معاشرے کو پوری طرح تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ تو ایسے میں ریاست کی کانگریس حکومت کو اور پولیس کو فوری کارروائی کرنی چاہیے، چاہے کوئی بھی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے مذہبی شخصیت ہو یا سیاسی شخصیت ہو، اسے لات مار کر میں سمجھتا ہوں کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ خبر ہم نے آپ کو سنائی ہے، اور آپ کو یہ بتا دیں ہیں کہ کس طرح یہ لوگ معاشرے میں بے چینی پیدا کرتے ہوئے اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، اسی طرح کے جو درندے ہیں وہ اتراکھنڈ میں بھی موجود ہیں، اور اتراکھنڈ میں جو درندے ہیں وہ ان کے خلاف اب خود ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور آج سارے ہندوستان میں ایک نام بہت زیادہ گردش میں ہے، ایک نام بہت زیادہ سنا جا رہا ہے، جس کی گونج سنائی دے رہی ہے، اور وہ نام ہے محمد دیپک کا۔ آپ پریشان ہوں گے کہ یہ محمد دیپک کون ہے؟ آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک محمد دیپک ہندوستانی ہے، اور اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کون ہو تو اس نے کہا کہ میرا نام محمد دیپک ہے، میں ہندوستانی ہوں، میرا مذہب ہندوستانی ہے، میرا عقیدہ ہندوستانی ہے، اور میں ایک انسان ہوں اور انسانیت کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، اور انسانیت ہی میرا مذہب ہے۔ اس طرح کی بات اس نے کہی ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ محمد دیپک اتراکھنڈ کے
ایک مصروف ترین بازار میں جم چلاتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ان کی تعریف نہ صرف راہل گاندھی نے کی ہے بلکہ تمام جو محب وطن ہندوستانی ہے جو چاہتے ہیں کہ ہندوستان امن و امان کا گہوارہ بنے رہے, ہندوستان اسی طرح کا گلدستہ بنے رہے جس میں بھانت بھانت کے انواع اقسام کے پھول ہوں. کوئی پھول ہندو کہلائے تو کوئی پھول مسلم, تو کوئی پھول اپنی خوشبو کی وجہ سے سکھ کہلائے تو کوئی پھول عیسائی کے نام سے جانا جائے. تو بہرحال اس گلدستے کو بچانے کی کوشش کرنے والے کا نام ہے محمد دیپک. اور ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اس محمد دیپک نے فرقہ پرستوں کے منہ پر زوردار تماچا مارا, ایسا تماچا مارا کہ میں سمجھتا ہوں کہ دہلی والے بھی پریشان ہو گئے ہوں گے. اور اس کی گونج دہلی ہی نہیں بلکہ بی جے پی کی تمام زیر اقتدار ریاستوں میں سنی گئی ہے. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ یہ جو محمد دیپک ہے دراصل اتراکھنڈ میں انہوں نے ان بجرنگ دل کے کارکنوں کو روکنے کی کوشش کی تھی جو ایک مسلمان کی دکان جس کا نام بابا ڈریس ہے اس کا نام تبدیل کروانے کے لیے پہنچے تھے. تب محمد دیپک وہاں پہنچے اور محمد دیپک نے اس 72 سالہ مسلم شخص کی مدد کی اور کہا کہ یہ دکان جو ہے تقریباً 30 برسوں سے چلائی جا رہی ہے, ایسے میں آپ اس کا نام نہیں بدلوا سکتے, زبردستی نہیں کر سکتے. تب بجرنگ دل کے کارکنوں نے یہ پوچھا کہ تم کون ہو, تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام محمد دیپک ہے. جیسا ہی دیپک کے ساتھ محمد کا نام سنا یہ آگ بگولا ہو گئے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پولیس نے اس محمد دیپک کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کر لی ہے. اس معاملے میں 3 ایف آئی آر درج کیے گئے ہیں. اور آپ کو بتا دوں کہ جو محبت بانٹنے کا کام کرتے ہیں وہی محمد دیپک ہو سکتے ہیں. تو بہرحال ناظرین یہ خبر ہندوستانیوں کے لیے اور ہندوستان کے لیے بہت ہی حوصلہ افزا خبر ہے کہ اب فرقہ پرستوں کے خلاف ہمارے جو ہندو بھائی ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ ٹرینڈ اس قدر زور پکڑتا جا رہا ہے کہ ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے میں محمد دیپک ہوں, میں محمد کلکرنی ہوں, میں محمد راجو ہوں. اس طرح کے نام اب سوشل میڈیا پر پھیلتے جا رہے ہیں اور فرقہ پرست درندوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے. تو بہرحال ناظرین یہ تو رہی بات ہندوستان کی. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جہاں تک ہندوستان کے یعنی آپ نے دیکھا کہ بجٹ کا سوال ہے, کل ہماری محترمہ وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے بجٹ برائے سال 2026-27 پیش کر دیا ہے. بجٹ کا حجم دیکھیے آپ, بجٹ کا حجم تقریباً 53 لاکھ یعنی 53.47 لاکھ کروڑ کا ہے. اور آپ کو یہی بتا دوں کہ یعنی آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ, ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ وہ ان کے بارے میں خاص طور پر کانگریس کہتی ہے, اپوزیشن قائدین کہتے ہیں کہ یہ اپنے صنعت کار دوستوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو بہرحال ناظرین خرچہ یعنی آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ یہ بالکل صادقانہ ہے ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت پر, ان کے بجٹ پر. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بجٹ جملہ جو بجٹ ہے اس کا جو حجم ہے اس کا حجم یہ ہے 53.47 لاکھ کروڑ یعنی تقریباً 54 لاکھ کروڑ کا یہ بجٹ ہے. لیکن آپ کو بتا دوں کہ جو آمدنی کا تخمینہ لگایا گیا ہے 2026-27 کے لیے وہ تقریباً 37 لاکھ کروڑ روپے بتایا جاتا ہے. اور آپ یہ 35 لاکھ کروڑ روپے بتایا جاتا ہے, جبکہ خرچ 53.47 لاکھ کروڑ روپے بتایا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 17 لاکھ کروڑ روپے مودی حکومت کہاں سے لائے گی؟ اس سلسلے میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ مودی حکومت 17 لاکھ کروڑ روپے کا قرض حاصل کرے گی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ یعنی آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ یہ ہے ہمارے مودی بھیا. تو بہرحال ناظرین آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح کی حکومت وہ چلا رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جہاں تک مودی حکومت کے بجٹ میں یعنی مرکزی بجٹ میں اقلیتوں کے حصے کا سوال ہے, اقلیتوں کے بارے میں 3400 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کیا گیا ہے. یعنی اس مرتبہ 4 کروڑ روپے زیادہ یعنی اضافہ کیا گیا ہے اقلیتوں کے بجٹ میں. جبکہ آپ کو بتا دوں کہ خود لاسٹ ایئر یعنی 2025-26 جو مالی سال کے لیے بجٹ پیش کیا گیا تھا اس میں 3395.62 یعنی کروڑ یعنی 3,395,000 کروڑ روپے یا 97,000 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کیا گیا تھا. لیکن آپ کو بتا دوں کہ اب جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں صرف 4 کروڑ روپے زیادہ کیے گئے ہیں, 400 کروڑ کر دیا گیا ہے. جبکہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ خود تلنگانہ کا جو بجٹ تھا اقلیتیوں کا وہ اقلیتی بجٹ 3,591 کروڑ کا بجٹ ہے. یعنی مرکزی اقلیتی بجٹ سے 191
करोड़ रुपए ज्यादा का बजट। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि मोदी हुकूमत अक़लियतों के लिए किस तरह के इक़दाम करती है और कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो आप अंदाजा कीजिए कि किसका विकास हो रहा है, किसका विश्वास हो रहा है, किससे विश्वासघात हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक बजट का सवाल है, बजट आप सारे मुल्क की भलाई के लिए पेश करना होगा, तब कहीं जाकर हिंदुस्तान तरक्की कर सकता है। जबकि मोदी हुकूमत और उनके जो भक्त हैं वो कहते हैं कि हम दुनिया की चौथी बड़ी यानी मईशत बन गए हैं। लेकिन चौथी बड़ी मईशत अगर आप बन गए हैं तो फिर आपको 17 लाख करोड़ रुपए का खर्च लेना क्यों पड़ रहा है, ये सोचने वाली बात है। और आपको ये भी बता दूं कि मोदी हुकूमत में 2014 तक जो कर्ज हिंदुस्तान पर था उससे डबल या ट्रिपल जो कर्ज मोदी हुकूमत का हो गया है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि 2014 से लेकर आज की तारीख तक यानी 11 वर्षों के दौरान मुल्क का जो बोझ था खर्च का वो किस कदर बढ़ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी हुकूमत कुछ भी कर सकती है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, जम्मू कश्मीर हम आपको लिए चलते हैं। वहाँ पर NIA ने तकरीबन यानी आज यानी पीर 2 फरवरी को श्रीनगर के साथ साथ आप देखेंगे कि बंडीपुरा और बारामूला जो अजला हैं वहाँ मुख्तलिफ मुकामात पर दावे किए और कहा जाता है कि दहशतगर्द केस के सिलसिले में ये दावे किए गए हैं। तो बहरहाल ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि अगर हकीकी खाती पकड़े जाते हैं तो अच्छी बात है, बेखुसरों को पकड़ना बुरी बात है। वैसे भी नाज़रीन, हम आपको हैदराबाद लिए चलते हैं। हैदराबाद में आपको बता दें कि हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने कल रात यानी हफ्ते की रात ये कहा जाता है कि 356 अफराद को हालत नशा में गाड़ियां चलाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। और ये 31 जनवरी के आदाद शुमार है। और आपको ये बता दें कि इनमें 2 पहियों वाले यानी बाइक यानी मोटर सवार लोगों की बहुत ज़्यादा अक्सरियत है। तो बहरहाल अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो मैं समझता हूँ कि वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहा है बल्कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाल रहा है। और इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ये एक अहम बात है। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जेफरी एप्स्टन जो है ये एक बहुत बड़ा दलाल था। और आपको ये बता दें कि ये बिल्कुल नौउम्र लड़कियों को सप्लाई किया करता था और ये बहुत बड़ा दलाल। और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि मासूम बच्चों को भी ये सप्लाई करने में कोई यानी कबाहत महसूस नहीं करता था। लेकिन आप देखेंगे कि इससे राब्ते किस किस के हैं, इससे राब्ते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, इसके साथ ताल्लुकात हैं एलोन मस्क के, और आप देखेंगे बिल गेट्स भी इसके साथ मिलते हैं और दुनिया की अहम शख्सियतें इससे बहुत खुरबत इख्तियार कर रही थी। और आपको ये भी बता दूं कि एक बहुत बड़ा स्टेट ये लेता है, वहाँ पर तमाम जो बड़े बड़े शख्सियतें होती हैं, बड़े सियासतदान होते हैं, हुक्मरान होते हैं, उन्हें सामान ऐश फराहम करता है। तो बहरहाल वो दलाल तो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा और उसकी इंतहाई यानी मशकूक हालत में मौत भी हो सकता है कि उसे कत्ल कर दिया गया। अब आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका का ये महकमा इंसाफ ने तकरीबन 3 लाख एप्स्टीन फाइल्स मंजर आम पर लाई है, जिसमें आपको जानकर हैरत होगी कि हिंदुस्तान के कम अज़ कम 6 शख्सियतें इसमें मौजूद हैं। ये का सबसे पहला नाम जो है वो है अनिल अंबानी का, दूसरा नाम है हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी ट्रंप के भी दोस्त, माय फ्रेंड माय फ्रेंड माय फ्रेंड। अब आप देखेंगे कि माय फ्रेंड जाकर अब वो दुश्मन हो गए हैं। और दूसरी तरफ बेबी को तो आप अच्छी तरह जानते हैं। इसे बेबी के बारे में आपको ये बता दें कि ये फलस्तीनियों का कातिल है। और आपको ये भी बताना जरूरी है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसे जंगी मुजरिम करार दिया है और इसके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी भी जारी किया गया है। और ये बेबी है नेतन्याहू, जिससे गजा का खसाई कहा जाता है, हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दोस्त है। तो बहरहाल एप्स्टीन फाइल में ये खबरें मंजर आम पर आई है कि किसी ने कहा कि वज़ीर आज़म से आप एप्स्टीन से मशवरा कीजिए। तो बहरहाल एप्स्टीन ने नरेंद्र मोदी को मशवरा दिया कि वो इसराइल जाएं और डांस करें। तो आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में जो खबरें आ रही हैं उसमें बताया गया है कि उन्होंने इसराइल में डांस भी किया और गाना भी गाया। तो बहरहाल इनके डांस करने या गाने से हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हुकूमत हिंद ने इसकी तरदीद की है और इसे फजूल और बकवास करार दिया है। और आपको ये भी बता दें कि नरेंद्र मोदी के बारे में इस फाइल में ये भी आया है, उनका नाम नहीं लिया गया, ये कहा गया है कि अनिल अंबानी को दिल्ली की क़यादत दें, यानी दिल्ली में जो लीडरशिप है उसने अनिल अंबानी को मशवरा दिया था कि एप्स्टीन से मुलाकात करे, जेफरी एप्स्टीन यानी दलाल से, और
اس کو یہ کہا گیا کہ برائے مہربانی مسٹر جیفری ایپسٹین یعنی دلال کو یہ کہا گیا کہ آپ انیل امبانی کو ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیڈ کشنر سے ملاقات کروائیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جیڈ کشنر بھی یہودی ہے اور ٹرمپ کا داماد ہے اور ٹرمپ کا مشیر بھی ہے. تو بہرحال انیل امبانی کا نام بھی آیا ہے. اور اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ دوسروں کے جو نام ہے اس میں میرا نائر کا بھی نام ہے اور اس میں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اس میں پردیپ سنگھ پوری کا نام بھی ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے ایک اور اہم واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ناروے کے ایک ڈپلومیٹ ہیں اور ان کا نام ہے تیج ریڈ لارسن. ٹیڈ ریج لارسن کے نے اس سے بات کرتے ہوئے یعنی اس دلال سے یا جیفری ایپسٹین سے بات کرتے ہوئے ہندوستان کے بارے میں انتہائی رقیق حملہ کیا تھا, خطرناک ریمارک کیا تھا, توہین آمیز ریمارک کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تم کو انڈین اور سانپ ملائے دکھائی دے تو پہلے انڈین کو مارو پھر اس کے بعد سانپ کو مارو. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر ہندوستانیوں سے یہ لوگ نفرت کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ اس کے بارے میں بھی اب ہندوستان میں بہت زیادہ دھوم مچی ہوئی ہے. اور وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ ناچ رہے تھے. انیل امبانی نے بھی ملاقات کی اور ایپسٹین کے کہنے پر جیفری ایپسٹین کے کہنے پر مودی نے اسرائیل کا دورہ کیا, امریکہ کا دورہ کیا. اور آپ کو بتا دیں کہ اب 17 فروری کو بھی نریندر مودی کے دورے اسرائیل کے بارے میں ہمیں اطلاعات ملی ہیں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ وہ کیا کریں گے. اب یہاں جو حالات مودی کے ساتھ ہے یعنی یو جی سی کے جو قواعد بدلے گئے تھے یعنی ترمیم کی گئی تھی اور اس میں ایس سی ایس ٹی بی سی اور او بی سی کو یعنی تحفظ فراہم کیا گیا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ برہمن اور آزاد کے جو ہندو تھے وہ باہر نکل آئے, مودی کے پتلوں پر, مودی کے تصاویر پر چپلوں کی بارش کر دی, تھوکنے لگے اور آپ دیکھیں گے کہ بی جے پی کے خلاف نعرے لگانے لگے. اب تو یہ حال ہے کہ جو ادیمیشورا جو یعنی شنکراچاریہ ہے جن کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یوگی کی بہت زیادہ چل رہی ہے اور یوگی نے تو انہیں شنکراچاریہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. لیکن شنکراچاریہ چاہے وہ خود ساختہ ہو یا اصلی ہو تو بہرحال ان کے ایک بھکت ہیں سٹی میجسٹریٹ, انہوں نے بطور احتجاج یعنی شنکراچاریہ کی بے عزتی, برہمنوں کی بے عزتی اور پھر آپ دیکھیں گے یو جی سی میں جو قوانین میں ترمیم کی گئی ہے تفریق مٹانے کے لیے, امتیاز مٹانے کے لیے, اس کے خلاف انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مودی اور امت شاہ سے استعفیٰ کا مطالبہ بھی کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں اب خاموش نہیں بیٹھوں گا بلکہ سارے ہندوستان میں برہمنوں اور آزاد کے ہندوؤں کے مفادات کو لے کر ریالیاں منظم کروں گا, دورے کروں گا, تحریک چلاؤں گا. اب دیکھتے ہیں کہ مودی جی کا کیا ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ برہمنوں نے آزاد کے ہندوؤں نے جو حالت کی مودی جی کی اور امت شاہ کی, ان پر ان کے فوٹوز لگائے اور اس پر چپلوں کی بارش کی, چپلوں سے مارنے لگے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اب یہ حالات ہو گئے ہیں. اب مودی جی اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ جو 2024 کے پارلیمانی انتخابات تھے اس میں آپ نے دیکھا کہ بی جے پی کو جو جادوئی عدد تھا اکثریت کا 272 نشستیں وہ حاصل نہیں کر سکی اور 240 نشستوں پر ہی اسے اکتفا کرنا پڑا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ چندرا بابو نائیڈو اور نتیش کمار کی بیساکھیوں پر اب مودی حکومت چل رہی ہے. تو یہ جو گھٹتی مقبولیت ہے, پاپولیرٹی ہے, اس سلسلے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مودی جی وہاں پر مشورے لیں گے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو ہندوستان کی پالیسی ہے اس میں اسرائیل کس طرح کا عمل دخل ہے اسرائیل کا, یہ دیکھنے والی بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالات میں اب کیا اسرائیل مودی کی مدد کرے گا, یہ سوچنے والی بات ہے. ویسے بھی ناظرین جہاں تک غیرت کا سوال ہے, اگر کسی میں غیرت ہوتی ہے, شرم ہوتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ برطانیہ کی لیبر پارٹی کے ایک ممبر ہیں ہاؤس آف لارڈز کے لارڈ مینڈلسن کے بارے میں جو ایپسٹین فائلز میں ذکر آیا ہے کہ انہیں ایپسٹین جیسا دلال نے 3 قسطیں بھیجی تھی $25 ملین کی. تو آپ اندازہ کیجئے کہ نام آنے کے بعد انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور کہا کہ میں اپنی پارٹی کو بدنام نہیں کر سکتا. تو یہ ہوتی ہے غیرت اور یہ ہوتی ہے شرم و حیا. اگر کسی میں شرم و حیا مر جائے یا غیرت مر جائے تو اگر آپ دیکھیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہندوستانیوں کو برا بھی کہے تو وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. تو ناظرین ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دیں کہ اسپورٹس سے ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 6 فروری سے T20 ورلڈ کپ شروع ہونے
ہونے والا ہے اور 8 مارچ تک یہ T20 ورلڈ کپ جاری رہے گا۔ ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک T20 ورلڈ کپ کا تعلق ہے، یہاں پر بہت ہی پہلے سے یہ بحران کا شکار ہے آئی سی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC۔ اس کے سربراہ ہیں امت شاہ کے بیٹے اجے شاہ، اور پاکستان کا الزام ہے کہ اجے شاہ نے ICC کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو انڈین کرکٹ کونسل میں تبدیل کر دیا ہے اور جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور پاکستانی کرکٹ کنٹرول بورڈ نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ 15 فروری کو سری لنکا میں ہندوستان کے ساتھ جو میچ ہونے والا تھا، ہم اس میچ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم ہندوستان کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے۔ تو بہرحال یہ کرکٹ کا بہت بڑا نقصان ہے، اور پاکستان بورڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم بنگلہ دیش جو پڑوسی ملک ہے اس کے ساتھ دینے کے لیے، اس کے ساتھ اظہار یگانگت کے لیے اس طرح کا قدم اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا ہے کہ پاکستان کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر پاکستان ہندوستان کے خلاف میچ نہیں کھیلتا۔ اور ایک اہم بات ہے، پاکستان میچ کھیلے نہ کھیلے، ہندوستانی کرکٹ ٹیم کو تو سری لنکا جانا پڑے گا 15 فروری کو، اس اسٹیڈیم میں موجود رہنا پڑے گا جہاں پر ہندوستان اور پاکستان جو روایتی حریف ہے ان کے درمیان میچ ہونے والا ہے۔ تو بہرحال یہ میچ ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہوگا۔ انڈین کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پاکستان سے اپیل بھی کی ہے کہ آپ اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے کرکٹ ورلڈ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں، اور یہ حالات جو ہیں بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے، اور آمدنی کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، لیکن ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں، اور اس خبر کا تعلق ہے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کا۔ آپ دیکھیے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح ایران کو دھمکیوں پر دھمکیاں دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے کم از کم 6 ڈسٹرائر اور ایک بحری بیڑا اور کئی جنگی جہاز ایران کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ ایسے میں ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کا ایک بیان منظر عام پر آتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ایرانی عوام بہت بہادر ہے اور اپنے دشمن کے یہ دھمکیوں کو بہت ایزی لیتی ہے، اور ویسے بھی یہ بندر بھپکیاں ہیں، اور اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو سارے خطے میں یہ آگ پھیل جائے گی اور جنگ کے اثرات پھیل جائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا اس کے لیے امریکہ اور اسرائیل ذمہ دار ہوں گے۔ اور جو مبصرین ہیں، دفاعی مبصرین جس میں یہودی بھی شامل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو پھر اسرائیل کے وجود کو خطرہ پیدا ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ اسرائیلی وہاں ایران کے حملے کے پیش نظر بہت ہی چوکس ہے۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی کئی جو یہودی تھے اپنے ملک سے فرار ہو گئے تھے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ ایران کے حالات کیا ہوں گے یہ الگ بات ہے، لیکن ٹرمپ کے حالات تو خراب ہوں گے، اس کے تو آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔